الرحمن الرحیم نیوز اپڈیٹ ود احمد سعید. میں آپ کا ہوسٹ احمد سعید چودھری. آج ہم دریائے چناب کی صورتحال، دریائے سندھ کی سیلابی صورتحال اور دریائے چناب میں ایک خاتون نے چھلانگ لگا دی. 2 بچے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی. دل برداشتہ ہو کر دریائے چناب میں اس نے چھلانگ لگا دی. اسی طرح دیرہ بورڈ اور ملتان بورڈ بہاولپور میں جو 9th کلاس کے طلباء نے پوزیشن لی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دیرہ بورڈ میں 57.34%، ملتان میں 52.11%، جبکہ بہاولپور میں 43.8% طلباء جو وہاں سے ان میں سے پاس ہوئے ہیں. اور دوسرے میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو دریائے چناب کی صورتحال ہے، دریائے چناب کی جو صورتحال ہے، اس کے جو قریب 5 ملتان کے جو قریب دیہات ہیں، 572 دیہاتوں کو انتہائی حساس قرار دے کے انہیں خالی کرا لیا گیا ہے. جبکہ دریائے ستلجھ کا ایک بند بھی ٹوٹ گیا ہے. جبکہ دریائے چناب کے قریب جو مظفر گڑھ کے پاس جو بیٹ کے علاقے میں لوگ موجود ہیں، ان کے مال مویشی انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. اسی طرح وہاں جو دریائے چناب کے جو قریب لوگ ہیں، آبادی انہیں خالی کرا دی گئی ہے. آج ہمارے جو ریسکیو ہے ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی، جہاں پر جو دریائے سندھ کا جو ریلا گزر رہا ہے 5 لاکھ کیوسک کا، اس میں الخدمت کے بھی لوگ شامل تھے جو گئے تھے وہاں پر. یہ 5 لاکھ کیوسک کا ریلا علی پور جتوئی کی پٹی سے ہوتا ہوا یہ گزرے گا آج. تو جو اس کے قریبی دیہات ہیں وہ خالی کرا دیے گئے ہیں، کیونکہ دریائے سندھ میں جو 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اس کی جو قریبی آبادی ہے، آج کل دریاؤں کے قریب لوگوں نے پکے مکان اپنے بنا لیے ہیں. اور دریا کا جو بیٹا ہوتا ہے، دریا جتنا چوڑا ہوتا ہے، اس کو جو ہمارے مقامی افراد ہیں دریا کو نیچا کر دیتے ہیں، سائڈوں سے یہ مٹی لگا کر اوپر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. اس کے یہ جو سیلابی صورتحال بنتی ہے، اس میں جو ہمارے محکمہ نار اور دیگر جو محکمہ ہیں وہ اس پر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے. اگر چیک اینڈ بیلنس کریں، جو سیلابی صورتحال بنتی ہے اس پہ جب سیلاب ہمارے سر پر ہوتا ہے تو تمام محکمے اس وقت الرٹ ہو جاتے ہیں جب حالانکہ سردیاں ہوتی ہیں دسمبر، جنوری، فروری میں. ان دنوں میں آپ دریائی صورتحال کو بہترین بنانے کے لیے جو اپنی نہریں ہیں اور اپنے دریا کی جو صورتحال ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن جب سیلاب ہمارے سر پر ہوتا ہے، کبھی کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی بند خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اگر اس صورتحال کو ہم دیکھنے کے لیے پہلے سے ہم الرٹ ہو جائیں، اس پر کام کریں، تو ہم دریائی صورتحال سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح اب جو دریائے سندھ کا جو 5 لاکھ کا ریلا ہے وہ علی پور جتوئی سے گزرتا ہوا آگے جائے گا. جو اس کے قریب جو دیہات ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں اس کی سیلابی صورتحال کے. آج جو دریائے چناب میں ایک خاتون عذرا بی بی نے اپنے بچوں کو لے کے گئی، وہاں دل برداشتہ ہو کے گھر سے اپنے خامد سے اپنی جو حالات سے اس سے تنگ آ کر اس نے دریائے چناب میں چھلانگ لگا دی. نیچے جو ریسکیو کے اہلکار موجود تھے، کیونکہ جو سیلابی صورتحال ہے الرٹ ہے ریسکیو کے صورتحال کے موجود میں، وہاں پر ریسکیو والے ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے فوری اس عذرا بی بی کو بچا لیا. عذرا بی بی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں ریسکیو کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے مجھے باہر نکالا اور میری زندگی تو بچا لی، لیکن میں زندگی سے تنگ ہوں. زندگی سے تنگ آ کر میں اپنے 2 بچوں کو لے کر دریائے چناب میں چھلانگ لگا لی تھی. تو اعلیٰ حکام وومن پروٹیکشن قائم کرنے والے جو ادارے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس عورت کا جو بھی نقصان ہے، جو بھی جس معاملے سے وہ دل برداشتہ ہو کر دریائے چناب میں چھلانگ لگائی ہے، وومن پروٹیکشن کے تحت اس کے خامد کو بھی بلا کر اس کو پروٹیکشن دی جائے. اور دوسرا جو آج آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں جو دیرہ بورڈ ہے اس میں 57.34% 9th کلاس کا رزلٹ رہا ہے، جس میں ضلع مظفر گڑھ نمبر 1 رہا ہے اور نمبر 2 پر کوٹودو رہا ہے، جس میں تقریباً کوٹودو اور مظفر گڑھ میں پوزیشنیں آئی ہیں، جس کا سردار کوڑے خان سکول ہو گیا، دانش سکول ہو گیا ہمارا، یہ سٹی اکیڈمی، عبدالم سکول، سپیرین سکول، گلوبل سائنس اکیڈمی کی بہت اچھی پوزیشن رہی. انہوں نے یہاں پر بچے اور جو ہمارے مقامی جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بچے انہوں نے یہاں پر ہمارے مظفر گڑھ شہر میں اچھی پوزیشن حاصل کری. اسی طرح ملتان میں جو ہے 43.8% رزلٹ رہا، جبکہ ملتان اس میں بہاولپور میں 43.8، جبکہ ملتان میں 52.11 رہا. تعلیمی بورڈ میں جو اس وقت ملتان میں 1,44,700 بچوں نے امتحان میں حصہ لیا، جبکہ جو پاس ہوئے 75,438 ہوئے، جس میں بہت سارے جو تقریباً کوئی 6,900
13 लोग तकरीबन लगभग ये जो बच्चे हैं वहाँ पर फेल हुए हैं। डेरा बोर्ड में भी इसी तरह यहाँ पर ज़िले मुजफ्फरगढ़ में जो उन्होंने दिए तकरीबन कोई 1 लाख से लाभ बंदों ने जो है ना यहाँ बच्चों ने अपने 9th के पेपर दिए, जिसमें बहुत अच्छा हमारा रिज़ल्ट रहा। लेकिन मैं आपको ये बताता रहूँ, जो रिज़ल्ट तो बता रहे हैं हम, पास होने वालों को तो बहुत यहाँ पर बताते हैं, लेकिन जो सीओ तालीम है उस पर हम देखें कि फेल होने वाले बच्चे भी हमारे बहुत सारे हैं, उन पर हम नज़र डालें। हमारी तमाम इदारों में बच्चे फेल हुए होंगे, ऐसी बात नहीं सारे के सारे बच्चे पास भी नहीं हुए होंगे, तो इस पर भी गौर करें कि कितने फ़ीसद रिज़ल्ट आया है जो पास और फेल का है। तो मैं तमाम जो जिन बड़ी एकेडमीज़ या तालीमी इदारे जिनके बच्चों ने 550, 555, 53, 555 से 552, 553, 550 नंबर भी लिए हैं, उनके तमाम जो बानी इदारा है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अब हमारे से मुतल्लिक़ जो हमने विलाग किया है, इस पर दरियाए चनाब पे किया है, दरियाए सिंध पर किया है, जो दरिया में और अपने छलांग लगाई है उस पर किया है, और जो डेरा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड पे किया है, इस पर अगर कोई भी आप कमेंट्स करना चाहे तो हमारा कमेंट्स बॉक्स में हाजिर है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।